تو جناب 12 روزہ اسرائیل ایران جنگ جو ہے وہ تھم گئی، اور اس میں شامل ہر فریق بشمول امریکہ کے سب یہ دعویٰ کریں کہ جی انہوں نے اپنے اہداف حاصل کیے، وہ فتح مند و کامران ہوئے۔ اب لیکن حقیقتاً یہ جنگ کس نے جیتی، کس نے اپنے اہداف جو ہیں وہ حاصل کی، اس کا ایک کہتے ہیں نا غیر جذباتی معروضی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ یہ سوال بھی ہمارے سامنے پیش نظر ہے، کیا کہ یہ جنگ بندی جو ہے قائم رہ پائے گی، اور رہ پائے گی تو کتنے دن، اور اس میں اس کے بعد جو مشرق وسطیٰ کا مستقبل ہے اس کا کیا ہوگا؟ کیا اس جنگ کے بعد اس بات کے امکانات ہو چکے ہیں کہ جو غزہ میں کچھ تو خون ہو رہا ہے وہ رک جائے؟ اور ایک اور اس سے جڑا ہوا سوال اور بڑا سوال کہ جناب ایران کے جوہری پروگرام کا کیا ہوگا؟ اس نے جو ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو ایجنسی ہے اس سے وہ دستبردار ہوا ہے اور اس سے نکل گیا، اس کے بعد اب کیا وہ اس کے بعد اتنی یورینیم ہے، انرچ یورینیم، کہ وہ نیوکلیئر کوئی بم بنا سکے، ڈرٹی بم بنا سکے؟ ان تمام سوالوں پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم زاہد حسین صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، لکھاری ہیں، مصنف ہیں، بہت سارے تعارف ہیں۔ بہت بہت شکریہ زاہد صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ جنگ کون جیتا؟ کوئی آپ حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں یا ملا جلی رپورٹ کارڈ ہے؟ دیکھیں عامر، اس وقت آج کل کی جنگ کیا ہے اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کون جیتا۔ یہ وہ جنگ کا ہی پورا کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے۔ پہلے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا کہ دو فوجیں آپنے سامنے لڑ رہی ہوں اور پھر کسی ملک پہ قبضہ ہو رہا ہو۔ اس کی نوعیت اس جنگ کی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہ جو ہے ایک زیادہ تر ساری جنگ جو لڑی گئی ہے وہ ایئر اسپیس میں لڑی گئی ہے اور بامبنگ پہ لڑی ہے۔ تو اس میں یہ کہنا کہ کوئی جیتا ہے وہ میرے خیال صحیح نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ کے 12 دن کی جنگ جو تھی وہ ایک حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کو، جس کو بہت بڑی طاقت ہے، جو کہ امریکہ کی پشپناہی حاصل، لیکن اور امریکہ خود براہ راست بھی جنگ میں شامل ہوا ہے، تو یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایران کو نقصان کافی ہوا ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے عامر، اس میں اگر دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ ایک وقت میں یہ لگتا تھا کہ جو ہے اسکائی لائن ہے وہ پوری کی پوری ایران کی وہ اسرائیل کے قبضے میں تھی، اور اسرائیل جو بھی چاہتا، جب بھی کارروائی کرنا چاہتا وہ کر سکتا تھا۔ لیکن پہلی دفعہ یعنی تقریباً 40 سال کی ہسٹری، 1973 کے جنگ کے بعد سے جو عرب اور اسرائیل کے درمیان ہوئی تھی، اس کے بعد سے اگر دیکھا جائے تو پہلی دفعہ اسرائیل کو اتنے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس بہترین قسم کے اینٹی ایئر اسٹرائک جو ہے میسائل بھی موجود تھے، ایک پروٹیکشن بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ایران کے جو ہے میسائل جو ہے انہوں نے پینیٹریٹ کیا، وہاں پہ کافی نقصانات پہنچائے۔ تو اس لحاظ سے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ ایران کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، وہاں پہ جو ہے اسرائیل کو بھی پہلی دفعہ اس قسم کی چیلنج کا اگر سامنا۔ اگر ہم وضاحت کے لیے ریکیپ کریں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اسرائیل نے جو ہے بڑا زبردست اس نے مطلب حملہ کیا، ان کی فوجی قیادت کو، ان کے سائنٹسٹ کو جو ہے اس نے ہدف بنایا بڑی کامیابی کے ساتھ۔ ان کا جاسوسی کا نظام پتہ چلا وہاں پہ بہت زوردار تھا، وہیں سے انہی کی سرزمین سے ڈرون اڑے، تو وہ والا راؤنڈ ان کا گیا۔ پھر جس طرح سے ایران نے اپنے آپ کو ری گروپ کیا، بڑی تیزی کے ساتھ کیا اور جوابی حملہ کرنا شروع کیا، اور جو اسرائیل کا آئرن ڈوم تھا اس نے کچھ عرصے تک ریزسٹ کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے اس میں پینیٹریشن اس کو بریچ کر دیا گیا، تو پھر ایران نے وہ والا کام کیا، یعنی کہ پلڑا جو ہے برابر ہم کہہ سکتے ہیں دونوں کا۔ نہیں، وہی بات آتی ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری تھا، لیکن دیکھیں آپ نے جو شروع میں بات کی وہی صحیح ہے کہ ایران جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو ایک حد تک ایران جو ہے ان اویئر تھا، میں خیال جس کو کہتے ہیں کاٹ بائی ایران واز سرپرائز۔ کاٹ بائی سرپرائز۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تھی، اس کی ہاں بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایران کو شاید یہ لگا تھا کہ اسرائیل اس وقت حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ 2 دن بعد امریکہ کے ساتھ جو ان کے ڈائلاگ چل رہے تھے اس کا ایک راؤنڈ ہونا تھا عمان میں۔ تو اس وقت تو لگ رہا تھا کہ چونکہ امریکہ کی طرف سے کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو اس وقت تو ہے اسرائیل حملہ نہیں کرے گا، تو یقینی طور پہ پھر ایک اچانک جو حملہ ہوا اس پہ اسرائیل کو نقصان تو بہت اٹھانا پڑا، جیسے آپ نے مثال دی کہ ان کے میسائل کے وہ جو لانچرز تھے وہ کافی حد تک تباہ ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے سائنٹسٹ کو ملا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ ان کو انٹیلیجنس بھی بہت مضبوط رہی ہے، اور ایک تو دور آج کل جو ہے وہ ساری کی ساری سائبر وار کی سی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت ساری معلومات اسرائیل کو اس وجہ سے ملتی رہی ہیں کہ جو سائبر کی وجہ سے جو آج کل ہے آرٹیفیشل سیٹلائٹ انٹیلیجنس ہے کی ان وجہ کے پاس۔
हाँ सब आर्टिफिशियल कुछ है, सब इंटेलिजेंस कुछ हो है। सकता है, और खुद हो सकता है कि एक जो वहां पे वहां पे अंदरूनी तौर पे भी कुछ लोग ऐसे हों जो कि इसराइल की जो है जासूसी कर रहे होंगे। लेकिन ये बात सही है कि पहले दिन जो उनके नुकसानात हुए, उसके फौरन बाद जो है ईरान ने जो है उस पर जवाबी हमले किए, और खासे इफेक्टिव भी रहे। जैसे आपने बताया कि आयरन डोम होने के बावजूद भी इसराइल के मिसाइल जो है पेनिट्रेट करते रहे। और ऐसा उसको कह सकते हैं कि ज्यादा इसराइल के नुकसानात जो है वो शहरी इलाकों में हुए। उसकी भी वजह है, उसकी वजह ये है कि, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि वो सिर्फ शहरी इलाकों में या आबादी के इलाकों में हुए। ऐसे बहुत सारे भी मिसालें मिलती हैं जहाँ पे उनके जो फौजी इंस्टॉलेशन थे उनको भी, और एयरपोर्ट्स पे भी हमले जरूर हुए। तो बात ये है कि ठीक है, लेकिन एक और बात भी है आमिर, अगर हम जंग का तज्जिया करते हैं तो वही सबसे बड़ी बात आती है कि इसराइल बनस्बत बहुत छोटा मुल्क है। यानी उसकी आबादी तेहरान से भी कम है एक लिहाज से देखा जाए। और हम्म। इस लिहाज से ईरान बहुत बड़ा मुल्क है। तो ये कि लॉन्ग टर्म जंग में इस किस्म की चाहे कितनी भी एक लिहाज से अनइवन हो ताकत, उसके बावजूद भी जो है ये ईरान की स्टेइंग पावर ज्यादा है बनस्बत इसराइल के। अगर ईरान इसराइल जो को मैं, है, मैं ये कहूं कि ईरान ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है बनिस्बत इसराइल के। इट कैन बियर बिल्कुल सही मोर कह रहे पेन, है ना। अच्छा, अब मैं हैं। पढ़ रहा था आजाद शुमार कुछ वॉल स्ट्रीट जर्नल के और मिडल ईस्ट मॉनिटर के। वो डिस्कस कर रहे थे जी कॉस्ट ऑफ वॉर इसराइल के लिए क्या थी और ईरान के लिए क्या थी। उनका कहता है ऑन एन एवरेज डे बकौल उनके कि 200 से 285 मिलियन डॉलर रोज इसराइल की कम से कम खर्च हो रहे थे, और जब ज्यादा इंटेंस हमले होते थे तो 1 बिलियन और 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च हो रहा था, क्योंकि उनका एक छोटा सा उनका जो फर्ज करें एरो मिसाइल जो था वो मतलब 3 मिलियन डॉलर का था। फिर उनका जो डेविड स्लिंग है वो बड़ा महंगा मिसाइल है। उसके मुकाबले में ईरान का जो था सारा जो है इंडिजिनस उनका वो था मिसाइल प्रोग्राम, और वो पता नहीं लाख डॉलर से 5 लाख डॉलर का उनका फतेह मिसाइल बनता था। ड्रोन उनके 20 से 50 हजार डॉलर के हैं। तो वहां पर जो इसराइल को बड़ा मतलब है जो खर्च बहुत ज्यादा हो रहा था। तो ये क्या वजह बन सकती है उसकी, या उसके पास दौलत बहुत थी कि अमेरिका के पैसे बहुत थे, ये कोई फर्क नहीं दे- पड़ता उसके लिए। देखिए, कॉस्ट ऑफ वॉर जंग जो थी। जितनी भी इसराइल की जो मिलिट्री ताकत है वो अमेरिका की पुष्टबनाई की वजह से है। उसके बगैर कुछ भी नहीं। आपको याद होगा कि सिर्फ 2024 में हम्म। इसराइल को तकरीबन 23 बिलियन डॉलर की अमेरिका की इमदाद, फौजी इमदाद मिलती, जबकि वो गाजा में कार्रवाइयां कर रहा था। और इससे पहले अमेरिका ने इतनी बड़ी इसमें मकदार में किसी को भी हम्म। एड नहीं दी थी, हिस्ट्री में नहीं दी थी। तो एक तो बात साफ है कि जैसे आपने अभी आयरन डोम की बात की, तो उसमें एक मिसाइल जिसको इस्तेमाल करते हैं काउंटर उसके लिए, अटैक के लिए, तो वो जो है उसकी कीमत 3 मिलियन है, और वो सारी की सारी जो है आपको अमेरिका से सप्लाई होती है। तो हम्म। ये बात तो सही है। अच्छा, दूसरी एक और भी है कि इसमें वेस्टर्न कंट्रीज की भी बहुत हद तक उसको ताबन हासिल रहा है इसराइल को। लेकिन इसी तरह देखें कि ईरान जो है वो तकरीबन 40 साल से एक सैंक्शन उसमें लगे हुए हैं, और बेतहाशा सैंक्शन लगे हुए हैं। तो उसके लिए तो मुमकिन नहीं था कि वो कहीं से बाहर से जो है वो इस किस्म के हथियार खरीद सकता, जो टेक्नोलॉजी ला सोफिस्टिकेट। सकता। हम्म। तो एक हद तक उसकी एक होमोजीनियस भी थी, ठीक है, उसको रशिया से भी कुछ उनको हथियार मिलते रहे। लेकिन ये खुद एक इंडिजीनस जो है उनकी वो थी। तो अब उसके बावजूद भी उन्होंने इसराइल जैसी ताकत का मुकाबला किया। तो मैं समझता हूँ कि ये खुद एक हद तक उनकी कामयाबी है। बड़ा मतलब सिंबॉलिक बहुत बड़ा एक सिंबल है, इस अलामती तौर पे बड़ी चीज है। अच्छा, जिस चीज पे कल्मिनेशन हुआ लड़ाई का वो था अमेरिकन बॉम्बिंग। और मैं रॉयटर्स की स्टोरी अगर हम देखेंगे जी, उनकी तीनों साइड्स जो थी, इस्फहान हो और पता नहीं फर्दो हो और एक और जो है उसकी, तीनों पे उन्होंने बॉम्बिंग की। इसराइल ने भी वहां पे बॉम्बिंग की। अच्छा, वो स्टोरी ये कहती है कि जी 400 किलोग्राम के करीब जो एनरिच यूरेनियम जो है वो उन्होंने रिमूव कर दिया। अच्छा, जबकि उधर से दावा ये किया जा रहा है अमेरिका से, आपने सुना ही होगा, चाहे वो ट्रम्प साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उनके नाइबीन की हो, वो सब कह रहे हैं कि जी उनको मौका नहीं मिला। अब किसकी बात का यकीन करें? ट्रम्प सीएनएन की खबर को झुटला रहे हैं, ट्रम्प जो है न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को झुटला रहे हैं, माशाल्लाह। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बात सही है कि अमेरिका की जो B2 और वो बंकर बस्टर जो बॉम्ब इफेक्टिव रहते हैं, और बहुत ही गहरा मैं ख्याल अमेरिका वाहिद मुल्क है जो इस किस्म के उनके पास हथियार मौजूद हैं। लेकिन एक जो उनके 3 ईरान के जो इंस्टॉलेशन जिनको निशाना बनाया गया था, वो बहुत ही एक लिहाज से गहरे हैं। और जब मैं इसकी मिसाल देता हूँ, फरवाद के जो है वो एक जो उनका सबसे बड़ा जो कि पहाड़ों के दरमियान थी,
اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 3 منزلہ بلڈنگ، 30 منزلہ بلڈنگ کے برابر ان کی گہرائی ہے. تو باوجود اس کے کہ آپ نے بہت زیادہ پینیٹریٹ کیا ہوگا، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری طرح تباہ نہیں کیا گیا ہے. اور اس کی دیکھیں ایک اور مثال ہے کہ اس سے پہلے ٹرمپ نے جس بات کو ریئیکٹ کیا تھا، اس سے پہلے امریکن انٹیلیجنس کی بھی یہی رپورٹ تھی. CNN کی بات ہو یا جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز کی بات ہو، انہوں نے سب کو جو ہے، سب نے جو ہے امریکہ کی انٹیلیجنس کی رپورٹ پہ انہوں نے بیس کی تھی اپنی سٹوری. اچھا، اس کے بعد اس سے پہلے شروع میں اگر آپ دیکھیں کہ خود اٹامک انرجی کمیشن کے جو تھے، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کتنا نقصان پہنچا. وہ ٹھیک ہے، بعد میں جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ ٹرمپ کا خود کتنا ایک طریقہ کار ہے. اس کے بعد جو ہے ساری چیزیں پلٹ گئی ہیں. اب جو ہے آج میں کل دیکھ رہا تھا کہ انٹیلیجنس کی رپورٹ اب جو ہے تبدیل ہو گئی ہے، اور اس میں جو ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ہم نے نقصان، اور آبلیٹریٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ سارے آبلیٹریٹ ہو گئے. لیکن ایک اور چیز بھی آتی ہے، اگر فرض کیجئے وہ آبلیٹریٹ ہو بھی گئے، ساری چیزیں جو ہے جو ان کے یہ فیسلٹیز تھی وہ بالکل ناکارہ ہو گئی ہیں. لیکن اگر اس میں ایک اور بھی خبر ہے جس پہ تقریباً تمام، دیکھیں ایران کا جو انریچمنٹ کا پروگرام تھا وہ تو جاری تھا، اور اس میں جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایک جو پہلے کی رپورٹس آ رہی تھی اس میں یورینیم کی انریچمنٹ جو تھی تقریباً 60% تھی ان کے پاس، جو کہ سویلین اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. لیکن وہ اس کو تبدیل کرنے میں مشکل سے جو ہے چند ہفتے لگتے ہیں ایک 90% 60 پہ ٹو لانے 90 کے، میں لے کے جانے میں. جی جی جی. جس کو جس کے ویپن گریڈ جس کو کہتے ہیں اس میں لانے کے لیے. اب وہ جو ہے جیسے آپ نے ابھی مثال بھی دی کہ 400 اس گرام کی جو ہے وہ اس کلو کو گرام. ٹرانسپورٹ کیا گیا تو کہیں بھی. لیکن ایک اور تھوڑی سی عامل اس میں میں خیال ایک تصحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ ایران کی جو نیوکلیئر پروگرام جو تھا اس کے متعلق ہمیشہ جو ایک لحاظ سے ایک اسرائیل کا دعویٰ تھا، اور میرے خیال ابھی کی بات نہیں تھی، وہ تقریباً 20 سال سے اس کی تمام تر کوششیں تھی کہ امریکہ کو بھی آمادہ کیا جائے کہ اس کو تباہ کیا جائے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ غلط ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن بنانے کے لیے تھا. اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ 2003 میں جو ان کے ایک سپریم لیڈر کہلاتے ہیں خمینائی، تو ان کا ایک بیان آیا تھا جو کہ ایک لحاظ سے فتویٰ ہوتا ہے وہاں پہ، یعنی سب سے طاقتور شخص ہیں، کہ ایران کبھی بھی نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا، کیونکہ ایران کے اندر بہت بحث ہوئی تھی، اس کے بعد یہ طے کیا گیا تھا. اور جتنے بھی ان کی وہ تھی جو سویلین اس کے لیے تھی، پرپز کے لیے. اور اسی ایک مثال ایران کی اسی لیے بات آتی ہے کہ 2015 میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو اوباما ایڈمنسٹریشن اس وقت تھی، انہوں نے اور ایران نے اور اس کے ساتھ ساتھ جو P5 کنٹری کہلاتے ہیں، 5 نیوکلیئر کنٹری، جس میں انگلینڈ، UK، فرانس، چائنا، روس ہے، اور چائنا ہے. جی ہاں. کے بعد جو ہے جرمنی بھی اس میں شامل تھا. تو انہوں نے باقاعدہ سائن کیے تھے جس میں ایران کے جتنا بھی نیوکلیئر فیسلٹیز تھے they were all under the monitoring of انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن. تو اس میں جو ہے کوئی اس میں گنجائش نہیں تھی کہ وہ ویپن بنائے. ایک اور چیز بھی آپ میرے خیال یہ ضروری ہے کہ ایران جو ہے از اے سگنیٹری ٹو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی، جو NPT کہلاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب NPT میں آپ سائن کر لیتے ہیں تو آپ کی جتنے بھی فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ انڈر مانیٹرنگ آ جاتی ہے. اور اس کے برعکس جو ہے نہ امریکہ نے کبھی NPT سائن کیا ہے نہ اسرائیل نے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب صورتحال بہت تبدیل ہو گئی ایران جب کی. یہی سوال آتا ہے کہ اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ حملہ ہو گیا، ایران نے اچھا بچہ بن کے دیکھ لیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ سینکشنز برداشت کر لیں. اب جب حملہ ہو گیا اور اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو قتل کیا گیا، سائٹس کو نشانہ بنایا گیا، آپ کے خیال میں جو ہارڈ لائنرز ہیں ایران کے اندر، کہ جو میں پڑھ رہا تھا کہ ایون جو اکانومسٹ کی میں اگر اسٹوری کو میں کوٹ کروں تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی انہوں نے جو کونسل اپنی بنائی ہے اس میں پاسداران کی جو ہے زیادہ نمائندگی ہو گئی ہے، اور جو ماڈریٹ لوگ ہوا کرتے تھے مڈل آف دا روڈ وہ پیچھے چلے گئے. کچھ کو تو قتل کر دیا گیا کہ جنہوں نے برداشت کیا تھا کہ جی پراکسیز کو بھی نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی ریٹیلیشن بڑا دینے کے موڈ میں نہیں ہوتے تھے. اب جو ہے جو نوجوان آئے ہیں، جو اور لوگ آئے ہیں، جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ اوپر آئی ہے، وہ زیادہ ہارڈ لائنر ہے، اور وہ غالباً وہ آپشن کی طرف جائے کہ جی مطلب ہے جب ہمیں بغیر کیے کی سزا مل رہی تو وائی ناٹ گو نیوکلیئر، وائی ناٹ ٹرائی ٹو اچیو دیٹ گول ایز یو آر سیئنگ کہ جی 60 to 90% کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، چند ہفتوں کی بات ہے ویپن گریڈ یورینیم لے کے جانا. جی دیکھیں بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں جب بھی اس قسم کے سامنا کرنا پڑتا ہے کسی ملک
تو پھر بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہم نے NPT کے سگنیٹری بھی رہے ہیں، ہم نے اٹامک انرجی کمیشن، انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کو اجازت بھی دی ہے کہ ہمارے تمام فیسلٹیز کو یا تمام ہماری ایکٹیویٹیز کو وہ مانیٹر کرتے رہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل نے حملہ کیا اور امریکہ نے اس کا ساتھ دیا، اور امریکہ نے بھی حملہ کیا بعد میں. تو پھر یہی سوال آتا ہے کہ کیا ہماری سیکیورٹی محفوظ ہے؟ تو پھر یہ کہ چاہے ہارڈ لائنر، چاہے وہ جو ہے ڈو ہو، ہاک ہو یا ڈو ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پھر ایک ریئلٹی آن دا گراؤنڈ سامنے نظر آنے لگتی ہے کہ اگر ہم نے ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ہمارا سیکورٹی جو ہے وہ اتنے خطرے میں ہے، تو اگر فرض کیے کہ نیوکلیئر ہمارے پاس ویپن ہوگا تو ایک ڈیٹررنٹ کے طور پہ کام کرنا شروع کرے گا. تو یہ جو میرے خیال اس جنگ کا اگر آپ مجھ سے پوچھیں، سب سے بڑا نقصان یہی ہوا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو روک دیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے، اور میرے خیال اس میں اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ جو انالسٹ ہیں، جتنے بھی آپ کو ٹاپ انالسٹ ملتے ہیں نیوکلیئر جن کو ہے، وہ سب کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد ایران کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو ہے وہ اب نیوکلیئر ویپن کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. اور ایک اس کی مثال بھی نظر آتی ہے کہ ابھی کل ہی جو ہے انہوں نے پہلے تو پارلیمنٹ انہوں نے پاس کر دیا تھا کہ ہم انٹرنیشنل اٹامک انرجی سے ہم ہٹ رہے ہیں، نکال رہے ہیں. تو ہاں اس کا نکل رہے، مطلب یہ پول آؤٹ کیا انہوں نے آئی کو آئی لگے. سے اچھا نکل گئے ہیں. جی جی جی. اچھا تو جو اب جو بڑی، مجھے ایک سوری، ضمنی سوال اگر کرنے دیں کہ ہاں ساؤتھ ایشیا پہلی نیوکلیئر ہے. ہمارے پاکستان کی میں اگر کانٹیکس میں بات کروں، اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بھارت جو ہے نیوکلیئر ہے، ہمارے مغرب پہ بھی نیوکلیئر طاقت آئے گی تو پاکستان کے لیے کیسا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں جو ایران کے اندر بہت بڑی ہے، اور میرے خیال یہ ہے کہ سب کے اس جنگ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو نیوکلیئر پرولیفریشن ہے وہ بڑھے گی، اس سے کم نہیں ہوگی. دیکھیں اس کے بعد ایک اور جو چیز سب سے زیادہ ملکوں کو ظاہر ہوئی ہے کہ کہ اس قسم کے اگر حملے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ملک غیر محفوظ ہے. اب وہی ہے کہ جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے ایران کی، کہ ایران کے اندر بھی یہ سوچ آئی ہے کہ جو ہمیں ویپن کی طرف جانا چاہیے، وہ ہمارے لیے ڈیٹررنٹ کے طور پہ کام کر سکتی تھی. اس کا انجام کیا ہوگا اگر اسرائیل اگر یہ بڑھتا ہے اس کی طرف، نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ کی طرف بڑھتا ہے. اچھا ایران کے اندر ایک اور بھی سوچ میرے خیال جو آئی ہے کہ دیکھیں پاکستان اور نارتھ کوریا کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ یہ دو کنٹریز تھے کہ جنہوں نے نیوکلیئر یعنی ویپن اسٹیٹ بن گئی ہیں. تو ایک حد تک ان کو تحفظ مل گیا، باوجود اس کے کہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا، بہت سارا سامنا پڑا ہے. اب جیسے پاکستان کی بات ہے، اگر نیوکلیئر ہم ویپن اسٹیٹ نہیں ہوتے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں اس وقت جیسے ہندوستان کی کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں تو کیا پاکستان محفوظ ہو سکتا تھا؟ تو یہ تو ایک بات بہت بڑی آتی ہے کہ دیکھیں باوجود تمام چیزوں کے ایک جو ہے نیوکلیئر اسٹیٹ ایک آپ کے لیے ڈیٹررنٹ تو رہتی ہے، کیونکہ ریفرنس ہمیشہ ہوتا ہے، بالکل خوف درست رہتا فرمایا ہے آپ کہ نے. ہاں، اٹ کین لیڈ ٹو نیوکلیئر جو ہے وار. تو وہی جو درست. ہے جس میں فائر اچھا میں میں بھی استعمال. ایک اور ایشو کی طرف توجہ مبذول کراؤں گا. جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو صاحب، انہوں نے جہاں وہی دعویٰ کیا، جو اس پہ تم بات کر چکے ہیں نیوکلیئر پروگرام پہ، انہوں نے کہا جی ایران کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے، کہ جو مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا انڈیجنس پروگرام ہے اور کسی اور ملک کا نہیں ہے مشرق وسطیٰ میں، اس کو بھی انہوں نے بقول ان کے کہ نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے. کہاں تک یہ درست ہے؟ کیونکہ آخری دن تک تو یہ دبا کے میزائل مار رہے تھے. ٹھیک ہے کچھ لانچر تباہ ہوئے ہوں گے، باقی چیزیں ہوئی ہوں گی، لیکن ابھی بھی محفوظ تو ہے وہ. نہیں دیکھیں، یہ یقینی طور پر نقصانات پہنچے ہیں اسرائیل کو، اور ہاں، وہی سب سے زیادہ جو نشانہ بنایا ہے انہوں نے اسرائیل نے بامبنگ میں نیوکلیئر انسٹالیشن کے علاوہ، وہ ان کے میسائل کے جو ہیں وہ لانچرز لانچر کو سے، بنایا. ہاں. اور جو ہے جہاں پہ اس کے جو یہ ان کے جہاں پہ یہ مینوفیکچر کرتے ہیں میسائل کو، ان کو نشانہ بنایا ہے. کیونکہ پہلے سے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ سب سے بڑا خطرہ جو ہے میسائل سے. یقینی طور پہ نقصان پہنچا ہے، بہت زیادہ نقصان پہنچا ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ پورا میسائل سسٹم ختم ہو گیا وہ غلط بات ہے. اسی جیسے ابھی آپ نے مثال دی کہ جنگ جب باوجود اس کے کہ اتنے بڑے حملے کے سیز فائر کے چند گھنٹے پہلے ایران نے جو میسائل یوز کیے بلکہ تھے اس بعد پہ میں بھی کافی مارے، بعد میں بھی مارے، اناؤنسمنٹ کے بعد بھی بعد مارے میں تھے. ہاں. بعد میں اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ ایک حد تک تو اس کو کرپل کر سکتے ہیں اس پروگرام کو، لیکن یکسر ختم نہیں کر سکتے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ ٹیکنالوجی کو صرف چند لوگوں کو مارنے سے اور اس قسم کی چیزیں ختم کرنے سے وہ ختم نہیں ہوتی ہے.
مطلب یہ کہ یہ ضرور ہے کہ ان کا پروگرام پیچھے کی طرف چلا گیا ہوگا، اور بالکل صحیح بات ہے کہ بہت سارے ان کو معاشی حالات کا بھی سامنا کرنا نو پڑے گا۔ ہاؤ تو ہے ان کے پاس. ہاں. نو نو ہاؤ، لیکن اس میں وہی ہے کہ آپ کے پاس ایک فیسلٹی تو پوری ختم کبھی کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، چاہے کتنے بڑے بھی حملے ہوں۔ اچھا، اب ایک اور دعویٰ کیا جا رہا تھا، اور وہ شروع آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنگ کا چوتھا پانچواں دن چاہے چھٹا دن تھا تو ریجیم چینج کی بات ہو رہی تھی. امریکہ نے بھی اس کا اشارہ دیا بعد میں. تو کیا اس بات کا امکان ہے؟ اب دو اس کے امکانات ہو سکتے ہیں. مطلب ایک تو کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر ایک نظریاتی حکومت ہے ایران میں، اور اس کی نظریات سے کچھ ایرانی اتفاق نہیں بھی کرتے، تو جو ان کی جنون ایک انڈیجنس اسٹرگل ہوگی، کہ کیا اس میں تبدیلی کا امکان ہے، یا اس بات کا امکان ہے کہ ود ان دس فریم ورک کہ یہاں پہ جو لوگ ملا بیٹھے ہوئے ہیں ان کے، اس میں کوئی کہیں جی ہم تبدیل کر لیں؟ 2003 میں جبکہ 9/11 کے فوراً بعد جو ہے، جو ان کے ایک لحاظ سے نیو کونس کہلاتے ہیں، جس میں زیادہ تر جو امریکہ کے اندر نیو کونس کا ایک گروپ تھا جو کہ پالیسی میکنگ میں تھے، اور اس میں زیادہ تر وہ تعداد انہی کی تھی جو کہ ایک لحاظ سے اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے، بلکہ کچھ لوگ جو ہیں ان کی ڈوئل نیشنلٹی بھی تھی۔ تو ان کا پورا جو ہے وہ یہ تھی کہ پورے مڈل ایسٹ میں ایک ریجیم چینج کیا جائے، اور اس میں جو ہے یہ عراق ایران بھی تھی۔ تو عراق میں تو انہوں نے رجیم چینج کرنے کے لیے وہاں حملہ کیا، 10 سال میں خیال وہاں پہ امریکن فوجیں بھی رہیں، اور اس کے علاوہ 10 لاکھ جو ہے عراقی ہیں ان کو جو مارا انہوں نے۔ لیکن وہ ایک تو حد تک صدام کو تو ہٹا دیا گیا، لیکن اس کے اثرات جو ہیں بہت ہی خوفناک رہے۔ مطلب یہ تھا صدام حسین تو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ جو ہے غیر مقبول بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ 10 سال تک جو ہے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا امریکہ فوجی کو۔ اب اس طرح ایران میں آ جائیے، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ انٹرنلی بہت ساری ان کے ایک ریزسٹنس بھی ہے، مخالفت بھی ہے، گروپ بھی ایسے ہیں جو کہ تنگ آ گئے ہیں، جہاں پہ اس قسم کی ایک سختی جو ہوتی ہے فریڈم کی، تو وہ صحیح بات ہے کہ ایک تبدیلی لانے کی۔ لیکن جب یہ حالات ہوتی ہیں جہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی غیر ملکی پریشر میں کوئی تبدیلی لانے کی بات کری ہے ان کی مدد سے، تو پھر پوری حالات تبدیل ہو گئی۔ میں دیکھ رہا تھا بہت سارے جو ہیں میسیجز تھے جو کہ ریزسٹنس، ایران کے ریزسٹنس گروپ کی طرف سے، کہ جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام تبدیل ہو وہاں پہ۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی، جب اسرائیل نے حملہ کیا، تو یکسر وہاں پہ سوچ تبدیل ہو گئی، اور بہت سارے جو ایسے میسیجز میں نے دیکھے، بہت سارے جو ہے انٹرنیٹ اس میں سوشل میڈیا پہ بھی، اس میں یہی تھا کہ ہم جو ہیں اس وقت ہم ایرانی ہیں، اور اس وقت جو ہے ہم فورن ایگریشن کے شکار ہیں، اور اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ اگر کوشش کی جائے کہ آپ طاقت کے ذریعے، اب یا پھر اس کا اگر رجیم چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو بوٹ آن دا گراؤنڈ لانے پڑیں گے، کہ بزور طاقت یا ان کو تختہ الٹ مگر دیا وہ بھی جائے فوج اگر میں۔ لوگوں کی تائید نہیں ہے تو وہ بھی نہیں چلتا، پھر بعد میں باؤنس بیک ہو جاتا ہے. ہم نے افغانستان میں دیکھا، مطلب ہے کوئی بالکل سٹیبل صحیح گورنمنٹ تو ہے نا، وہ تو ودن کولیپس کر گئی تھی. اچھا، ہے۔ ایک اور جو بڑا لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ ٹھیک ہے جنگ بندی ہو گئی ہے، کیا یہ جنگ بندی جو ہے قائم بھی رہے گی یا نہیں رہے گی، یا صرف ایک پوز ہے؟ یہ بہت ہی ٹینٹیٹیو ہے، یہ بہت ہاں. ٹینٹیٹیو ہے سیز فائر۔ دیکھیں اچھی بات ہوئی سیز فائر ہوئے، میں خیال اس کو ویلکم بھی کیا، اور ایران کی بھی خواہش تھی کہ اس کو کریں، اور مجھے لگتا ہے کہ نیتن یاہو تو سیز فائر کے جو ہے حق میں نہیں تھے، اس کو ایک لحاظ سے جب امریکہ کا تھوڑا بہت پریشر پڑا تو شاید وہ تیار ہو گئے ہوں، لیکن ابھی تک جو ہے اس کے باوجود بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کئی وائلیشن ابھی تک ہو چکی ہیں، جس کا خود ٹرمپ نے بھی اپنے ایک کامنٹس میں ذکر کیا تھا۔ تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اسرائیل کا ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ اگر کہ پوری طرح جو ہے ہم نے اپنے آبجیکٹیو حاصل نہیں کیے، تو اب لیکن اچھا، اب مذاکرات کی ٹیبل پہ دوبارہ امریکہ اور اسرائیل آ گئے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ ہو رہے تھے، اور جس کو اسکٹل کیا ہے اسرائیل کے اٹیک نے۔ لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، کہ اس نیگوسیشنز کی کامیابی اور ناکامی پہ ہوگا۔ اب اگر یہ کامیاب ہوتی ہے، لیکن اس میں مجھے چانسز کم لگتے ہیں کامیاب ہونے کی۔ دو وجہ ہے، ایک تو یہ کہ جو اس وقت جو ہے وہ امریکہ نے جو شرطیں نافذ کی ہیں وہ شاید کسی بھی ملک کے لیے ناقابل قبول ہو۔ ان کی شرط یہ ہے کہ 0% آپ لے کے آئیں، جو ہے یہ جو ان کا یہ نیوکلیر پروگرام ہے اس کی انریچمنٹ جو ہے 0% لے کے آئیں۔ وہ شاید تیار نہیں ہوئے، کیونکہ ایران کا کہنا ہے کہ سویلین اس کے لیے یوز کے لیے ہم رکھنا دیں۔ ایران نے یہاں تک بھی تجویز منظور کر لی ہے کہ اس کو ایک کنسورشیم جو ہے جو ریجنل کنٹریز کی ہے وہ اس کی وہ کریں، ان کی نگرانی میں ساری چیزوں۔ ہاں. لیکن جس طرح سے بات ہو رہی ہے
تو اس میں جو زور ڈالا جا رہا ہے کہ 0% وہ ممکن نہیں ہے، ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایک اور شرط بھی ہے، شرط لگا دی ہے کہ آپ اپنا پورا میسائل پروگرام بھی ختم کر دیں۔ تو یہ دیکھیں ایک ایسی شرط ہے جس کسی ملک سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سرنڈر کریں، ہاں کہ بے اور دستپا ہو جائیں آپ، جو اور آپ وہ بڑا دنیا کا مشکل ہے۔ مشکل ہے۔ لیکن اس کے تو مجھے باوجود نہیں ہم لگتا دیکھتے ہے، ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں بڑے پر امید ہیں، اور وہ تو پھر مطلب ہم کی فاختہ اڑا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں ٹرمپ کی اگر آپ دیکھیں 4 مہینے مستقل تو پر امید بہت نظر آتے ہیں۔ ان کا تو خیال تھا کہ 1 مہینے میں یوکرین اور رشیا کی جنگ بھی ختم کرا دیں گے، جو کہ اب تک نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے علاوہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے آئیں گے، اور ہاں ہاں ایران مذاکرات پہ آ بھی گیا، پھر جنگ بھی انہوں نے پھر حملہ بھی کر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو کر سکیں گے۔ اصل بات یہ تھی کہ اگر واقعی سنجیدہ رہتے، ایک تو سب سے بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں ٹرمپ کی جو پہلی گورنمنٹ تھی، اس نے آتی کے ساتھ جو ہے اس جو ایگریمنٹ کی، جس کی میں نے 2015 میں جو نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی امریکا اور اس کو ختم کیا اسرائیل، تھا جی۔ تو ختم کر دیا۔ اگر فرض کیجیے اتنے سیریس تھے نیوکلیر پروگرام کو ختم کرنے کے لیے، تو اس کو کیا ضرورت تھی؟ پھر تو ایک ایران کا جو ایک نیوکلیر بننے کا تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ نیگوسیشنز کس حد تک جاتے ہیں، وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند برس نہیں بلکہ کچھ دہائیوں سے جو ہے مڈل ایسٹ کو ری شیپ کیا جا رہا ہے، اور اس پروسیس میں جو ہے کچھ تیزی آئی ہے۔ اب جو کچھ اسرائیل ایران کے ساتھ ہوا، غزہ میں ہوا، یہاں تک بات ہو رہی کہ جی غزہ کو بالکل وہ کر دیا جائے، وہاں سے فلسطینیوں کو نکال کے کہیں اور آباد کر دیا جائے۔ تو ری شیپنگ آف مڈل ایسٹ نظر آ رہا ہے۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ کا کیا مستقبل بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں ساری دار و مدار، جو عرب کنٹری جن کو پہلے ایک حد تک جو ابراہم اکارڈ جو شروع کیا تھا ٹرمپ نے اپنی پہلی حکومت میں، جس کی وجہ جی سے 5 ممالک نے اور اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اور امید کی جا رہی تھی کہ شاید سعودی عربیہ بھی اس کو تسلیم کر لے گا۔ لیکن ہاں اس کے بعد جو ہے وہ ایک چیز اٹکی ہوئی ہے، وہ یہ تھی کہ یہ ممالک شاید تیار ہو جاتے سعودی عربیہ کے بجائے، جب فلسطینین اسٹیٹ کو انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے ایک تیار ہوتا ہے، 2 اسٹیٹ کا جو تصور ہے اس پہ جو ہے اگر اسرائیل راضی ہوتا ہے، جو کہ اب تک درست۔ مجھے رائٹ گورنمنٹ لگتی نہیں ہے، تو باوجود اس کے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مڈل ایسٹ کا پورا نقشہ تبدیل کیا جائے اور ابراہم اکارڈ کو جو ہے اور وہ توسیع دی جائے، تو میرے خیال اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اسرائیل 2 ریاستی سولوشن پہ تیار نہیں ہوتا ہے، اور امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تیار بھی ہوتا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ ایک تو ابھی بھی بات آ رہی ہے کہ کچھ حصہ آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس، تو یہ ان تمام جو تقسیم کر رہے ہیں، جس کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ بہت کوشش کی گئی، جیسے 2003 میں جب عراق کے خلاف جنگ چھڑی تھی، تو ایک یہی چھری تھی کہ مڈل ایسٹ کے پولیٹیکل میپ تبدیل کر دیں گے۔ تو ایک کافی مشہور انالسٹ انہوں نے بات کہی کہ آخر مطلب جب ساری جنگ یہ ختم ہوا، عراق سے نکلا ہے امریکہ، کہ دیکھیں انہوں نے پولیٹیکل میپ تو ضرور تبدیل ہوا مڈل ایسٹ کا، لیکن اس طرح سے نہیں ہوا ہے جیسا کہ امریکہ چاہتا تھا، کیونکہ ان کا سب کا خیال تھا کہ سارے کے سارے جو ہے ممالک جو ہیں وہ ہو جائیں گے، اور پھر اسرائیل کو ایک کھلا موقع ملے گا، یا ایک حد تک اس کی ڈومینیشن رہے گی۔ وہ نہیں ہو پایا، کانفلکٹ اور بڑھا ہے۔ اب اسی طرح سے یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک جغرافیہ، سیاسی جغرافیہ تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے جو کہ یہ اسرائیل اور امریکہ جس طرح چاہتے ہیں۔ اگر واقعی چینج کرنا ہے چیزوں کو، ایک سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں اسرائیل کی اپنے تحفظ کا ہی معاملہ آتا ہے، تو جو کہ رائٹ ونگ گورنمنٹ ہے، زائنسٹ گورنمنٹ ہے، اس نے خود اسرائیل کے اپنے وجود کو بھی خطرے میں ڈال دیے۔ بہت بہت شکریہ ظاہر حسین صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، بات یہ کہ بالکل جیسے کہ ظاہر صاحب فرما رہے تھے کہ مشرق وسطیٰ کے جو حالات ہیں بہت ہی غیر یقینی ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ جی پورا مشرق وسطیٰ جو ہے ایک بارود کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یقیناً بعض ممالک بڑے خوشحال ہیں، امن ہے، لیکن بہت سارے ممالک میں آپ دیکھیں کہ باقاعدہ خانہ جنگی ہو رہی ہے۔ عراق میں امن نہیں ہے، لیبیا میں امن نہیں ہے، شام میں امن نہیں ہے، اور اسی طرح سے مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ پھر فلسطینیوں کا جو ہو رہا ہے، تو ہر چیز جو جڑی ہوئی ہے اس چیز سے جڑی ہوئی ہے کہ جی جب تک فلسطین کا منصفانہ حل نہیں ہوگا اس مسئلے کا، اس وقت تک پائیدار امن جو ہے بہت مشکل ہے۔ عامر زیہ کو اگلے پوڈ کاسٹ تک کی اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔